تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پیچھے بہت سے سوالات اور اسباق چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے سن 37 ہجری میں ہونے والی جنگ صفین کی۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی پیچیدہ اور اہم واقعہ ہے۔ آئیے اس کی تہوں کو کھولتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ سب کیوں اور کیسے ہوا۔ اور یہی تو وہ سوال ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ابتدائی اسلام کی دو عظیم ترین شخصیات ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ اصولوں، نیتوں اور اجتہادی فیصلوں کا ایک ایسا تصادم تھا جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو اس پورے واقعہ کے مرکز میں دو عظیم ہستیاں تھیں۔ ایک طرف تھے اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب اور دوسری طرف شام کے گورنر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان۔ دونوں ہی بہت محترم صحابی تھے، لیکن تاریخ کے اس موڑ پر ان کے راستے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اچھا، تو یہ سارا اختلاف شروع کہاں سے ہوا؟ اس کی جڑیں دراصل تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی بحران میں تھیں۔ ان کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور اس نے امت کو ایک شدید بے چینی اور غیر یقینی کی کیفیت میں ڈال دیا تھا۔ اس بحران سے نمٹنے کے لیے دو مختلف لیکن اپنی اپنی جگہ دونوں ہی مخلصانہ سوچ سامنے آئیں۔ ایک طرف حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ سب سے پہلے ریاست میں امن و امان قائم کیا جائے، خلافت کو مستحکم کیا جائے اور امت کو متحد کیا جائے، پھر انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ دوسری طرف حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا کہ نہیں، پہلے خلیفہ کے خون کا قصاص لیا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک انصاف کے بغیر اتحاد قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ اجتہادی اختلاف تھا جو آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور آخر کار ایک بڑے تصادم کی وجہ بنا۔ تو جب بات چیت سے کوئی راستہ نہ نکل سکا تو آخرکار یہ معاملہ میدان جنگ تک جا پہنچا۔ صفین کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور ایک ایسی لڑائی شروع ہوئی جو کئی دن تک چلتی رہی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں دونوں طرف سے مسلمانوں کا ہی خون بہہ رہا تھا۔ جیسے جیسے جنگ آگے بڑھی، حضرت علی کی افواج کا پلڑا بھاری ہونے لگا۔ ان کی حکمت عملی کی وجہ سے انہیں بڑھتری مل رہی تھی اور میدان جنگ کی صورتحال دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اب جنگ کا فیصلہ ہونے ہی والا ہے۔ لیکن پھر ٹھیک اسی فیصلہ کن موڑ پر ایک ایسا کام ہوا جس نے نہ صرف جنگ کا پانسا پلٹ دیا بلکہ آنے والی تاریخ کا رخ بھی موڑ دیا۔ وہ قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ کے لشکر نے اپنے نیزوں پر قرآن پاک بلند کر دیے اور یہ مطالبہ کیا کہ جنگ روکی جائے اور فیصلہ اللہ کی کتاب پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ ایک ایسی چال تھی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، اور اس نے فوری طور پر حضرت علی کی فوج میں پھوٹ ڈال دی اور جنگ ایک بالکل نئے اور زیادہ پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو گئی۔ تو اس ساری کشمکش اور کنفیوژن کے بیچ ایک ایسی پیشن گوئی پوری ہوئی جس نے بہت سے لوگوں کے لیے حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا۔ اور یہ پیشن گوئی ایک عظیم صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھی۔ ہوا یہ کہ حضرت عمار بن یاسر، جو حضرت علی کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے، وہ اسی جنگ کے دوران شہید ہو گئے۔ جیسی ہی وہ شہید ہوئے، میدان جنگ میں موجود صحابہ کو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث یاد آ گئی جو آپ نے خاص طور پر حضرت عمار کے بارے میں فرمائی تھی۔ تو جب یہ پیشن گوئی اس طرح حرف بحرف پوری ہوئی تو بعد کے محدثین اور علماء نے اسے ایک بہت بڑی دلیل سمجھا۔ ان کے نزدیک اس واقعے نے یہ بات صاف کر دی تھی کہ حضرت علی کا موقف حق پر تھا، کیونکہ حدیث کے مطابق باغی گروہ وہ تھا جس کے ہاتھوں حضرت عمار کی شہادت ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی تاریخ، لیکن اس پورے معاملے پر امت کے بڑے علماء اور ائمہ کا متفقہ موقف کیا ہے؟ انہوں نے اتنے حساس معاملے میں ادب اور توازن کو کیسے برقرار رکھا؟ دیکھیں، اہل سنت کا موقف بہت ہی واضح اور متوازن ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا اجتہاد یعنی ان کی رائے درست نہیں تھی، لیکن ساتھ ہی وہ ان کی نیت پر بالکل شک نہیں کرتے۔ ان کا مقصد بھی دین کی خدمت اور انصاف کا حصول ہی تھا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم ان میں سے کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی نہ کریں اور سب کا ادب و احترام برقرار رکھیں۔ اور اس بات کو قرآن کی یہ آیت اور بھی پکا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مہاجرین اور انصار سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے، اور اس جنگ میں شامل زیادہ کر لوگ انہی عظیم ہستیوں میں سے تھے۔
تو ان کے آپسی معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا ہی ایمان کی نشانی ہے۔ تو اس ساری بات سے، اس تاریخی واقعے سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے اس میں رہنمائی کی کیا بات ہے؟ جنگ صفین ہمیں سب سے بڑا سبق یہ سکھاتی ہے کہ امت کے اندرونی اختلافات کو طاقت سے نہیں بلکہ حکمت، صبر اور انصاف کے ساتھ حل کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں تمام صحابہ کرام کا احترام کرنے کا درس دیتی ہے اور یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ بعض اوقات نیک نیت ہونے کے باوجود فیصلوں میں غلطی ہو سکتی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اختلافات کو اتحاد اور بھائی چارے کی بنیاد بنائیں۔ اور آخر میں یہی وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہے۔ 1400 سال پرانی یہ کہانی آج بھی زندہ ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے معاشروں میں، اپنی کمیونٹیز میں جو تقسیم موجود ہے اسے ختم کرنے کے لیے حکمت اور سمجھداری سے کیا قدم اٹھا سکتے ہیں۔